الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوا اذهب شیخ۔ سورۃ النحل مکی سورت ہے، 128 آیات ہے، 16 رکوع ہے، ترتیب میں 14 نمبر ہے جی، 16 نمبر، یہ کاتب کی غلطی ہے۔ نزول میں 80 نمبر ہے نا، 70 نمبر ہے۔ سورہ کاف کے بعد نازل ہوئی، یہ تھوڑی سی کاتب کی غلطی ہے اس لیے۔ سورہ حج کے سورہ حجر اور اتنے سورۃ الحج لکھی، یہ جڑا کاتب سی نا اس کو غلطی ہوئی ہے اس تفسیر میں۔ سورۃ الحجر اس میں ہے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، وہ جو فسوف یعلمون ہے ادھر آگے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اس کے جتنے ربط خلاصے تفصیلی واللہ عبدالرحمن صاحب اور عرفان صاحب بینو۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے یعنی آنے والا ہے، بیان مقصود صورت۔ فلا تستعجلوہ، پس تم اس سے جلدی طلب نہ کرو، اس سے جلدی طلب نہ کرو، عذاب آنے والا ہے، یہ سمجھو آ چکا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ شریکوں سے، عیبوں سے، کمزوریوں سے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور عالی شان ہے اس سے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور عالی شان ہے وہ اس سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نظیر نہیں، مثال نہیں، مثل نہیں، ضد نہیں، ند نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں۔ تعالی عما یشرکون، یہودی بھی غلط کہتے ہیں، نصرانی بھی غلط کہتے ہیں، مجوسی بھی غلط کہتے ہیں، مشرکین مکہ بھی غلط کہتے ہیں، مشرکین زمانہ سب غلط کہتے ہیں۔ تعالی عما یشرکون، ینزل الملائکۃ، ذکر دعوی توحید، اتارتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو وحی دے کے، لفظ روح کے 9 معنی ہیں، یہاں اس کا معنی روح کا وحی ہے۔ من امرہ، اپنے حکم سے، جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، چاہے وہ موسیٰ کلیم ہوں، چاہے عیسیٰ روح اللہ ہوں علیہ السلام، چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح کی تفسیر، وہ روح کیا ہے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، یہ کہ تم ڈراؤ لوگوں کو، بے شک شان یہ ہے نہیں کوئی معبود سوا میرے، پس تم مجھ سے ڈرو، یعنی شرک کو چھوڑو۔ دلائل توحید شروع ہونے لگے ہیں، نعمت کی قسمیں بیان ہونے لگی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ڈاکٹر صاحب، دائیں سائیڈ والے ڈاکٹر صاحب اور ایک بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے مولانا شوالو کہ اس سورت کا نام سورۃ النعم بھی ہے، چونکہ اس میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو نطفہ سے، نفی شرک فی التصرف پر پہلی عقلی دلیل۔ مولانا غلام طوفانی، خلق الانسان، پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے انسان کو نطفہ سے، مائع ضعیف سے، اسے برابر کیا، جو کچھ آگے فسواہ وغیرہ دوسری جگہ تفسیر آتی۔ فَإِذَا ہوا، ناگہاں وہ جھگڑالو بن گیا، کھلا توحید میں جھگڑے ڈالتا ہے۔ آؤ والانعام، چوپائے، پیدا کیا انہیں تمہارے لیے، پیدا کیا انہیں تمہارے لیے، ان میں سردی کا سامان ہے اور منافع ہے، اور اس سے تم کھاتے ہو، دودھ نہیں پیتے ہو، سوار نہیں ہوتے ہو، بوجھ نہیں لاٹتے ہو، اور ان کے گوشت کھاتے ہو۔ منہا تاکلون، جی،
اور بعض ان میں سے ان کا تم گوشت کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے جب شام کے وقت لاتے ہو گائے، بکری، بھینس، اونٹنی، آج جب شام کے وقت، یہ شام کا ذکر، صبح جاتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں، جس طرح تم دسترخوان پہ جاتے ہو بھوک لگی ہوئی، میں جاتا ہوں بھوک لگی ہوئی، ہوتے ہیں نا روٹی کے ٹائم، تو اس لیے وہ نہیں کہا، شام کی بات کی، جب تم شام کے وقت لاتے ہو اور جب صبح لے جاتے ہو، کیسے؟ او یہ دیکھو جا رہا ہے، بیل جا رہا ہے، بھینس جا رہی ہے، اونٹنی جا رہی ہے، بکری جا رہی ہے، جی، اور بکر الوانی کی کھوتی جا رہی ہے، حین تسرحون وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اٹھاتے ہیں وہی ضمیر، وہ جانور تمہارے بوجھوں کو، خچر ہے، اونٹ ہے، شہر کی طرف، کہ نہیں تھے تم اس کو پہنچنے والے مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ اس وقت ہوائی جہاز کا دور نہیں تھا، اگر اللہ ذکر کر دیتے تو وہ کہتے ہوائی جہاز کیسا ہوگا، ٹیلی فون کیسا ہوگا، اس لیے جو چیزیں اس وقت تھی، یہ اس وقت ہیلی کاپٹر یہی تھے، جہاز یہی تھے، پراڈو پجارو یہی تھی۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک رب تمہارا البتہ بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یا رؤوف و یا رحیم 544 دفعہ مشکلات پہ پڑھا کرو، اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں تکلیف کو۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم؟ رب تمہارے ساتھ بڑی شفقت مہربانیاں کرتا ہے، بھوکے کبھی سوئے ہو تو تم بھی ان جانوروں کے ساتھ شفقت کیا کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اور گھوڑا، خچر، گدھا تاکہ تم سوار ہو، اور زینت، یہ گھوڑے کی قربانی نہیں جی، یہ شیعہ حضرات میں ہے کہ گھوڑے کی قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گھوڑا یہ اس کا گوشت نہیں کھانا، دیکھا اس کا ذکر اکٹھا ہے، والخیل والبغال والحمیر، یہ تینوں جو ہے نا اسامہ، ان کے گوشت کے تکے کباب نہیں بنانے، استعمال نہیں کرنا، یہ حرام ہے، قربانیاں نہیں کرنی، یہ ہے لترکبوہا، گھوڑے پہ سوار ہو، خچر پہ، گدھے پہ سوار ہو، وزینہ، اور خوبصورتی۔ اس دن مجھے کسی نے بتایا، میرا ایک شاگرد ہے غیر معقول آدمی، مجھے کسی نے بتایا کہ بڑی خوبصورت گھوڑی، زور کے بعد خصہ پہنا ہوا اور سفید کپڑے، کہیں جا رہا تھا گھوڑی پہ، مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ آج کی یہ سواریاں آج بھی ہونی چاہیے۔ مجھے کسی نے کہا، میرے بھتیجے نے، کہ چچا جی میں نے دیکھا کہ بڑے انداز سے آپ کے شاگرد رشید جا رہے تھے گھوڑی پہ بیٹھ، تو آپ بھی بھائی یہ گھوڑی پہ ضرور سفر کیا کرے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پیدا کرتا ہے اللہ جو تم نہیں جانتے ہو، پہاڑ، دریا، ان میں جو کچھ ہے جی، کئی ایسی مخلوقیں تم نے دیکھی نہیں ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ پہ ہے صراط مستقیم کا بیان کرنا، قصد کہتے ہیں درمیانہ راستہ، سبیل السوی، مستقیم۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان راستوں سے ٹیڑھے بھی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مبارک ہاتھوں کے ساتھ ایک دفعہ یہ خط کھینچا، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، ساتھ ٹیڑھے ٹیڑھے خط کھینچے، فرمایا وَمِنْهَا جَائِرٌ، یہ ٹیڑھے راستے ہیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ تمہیں اللہ سے جدا کر دیں گے، ٹیڑھے راستوں پہ نہیں چلنا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ تم سب کو ہدایت دے دیتا، ہدایت سے نوازتا۔ دوسری عقلی دلیل، وہ اللہ وہ ہے جو اتارتا ہے آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس سے پینا ہے، اور اس سے درخت ہے، فیہ تسیمون، ان درختوں میں تم چوپاؤں کو چراتے ہو۔ عبد الرحمن خاص کر اور سارے ساتھی، میری والدہ محترمہ کا جو کمرہ ہے جہاں میری والدہ محترمہ رہتی ہیں، یہاں والد صاحب بھی اس کمرے میں رہتے تھے، میں فارغ ٹائم جا کے بیٹھ جاتا تھا جب میں دوسری تیسری چوتھی میں پڑھتا تھا، تو والد صاحب کے سرانے ایک کیلنڈر لگا ہوا تھا، اس میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی،
وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ میں اس وقت بچہ تھا، جاہل تھا، تو میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ درخت کس کا معنی ہے، چرانا کس کا معنی ہے۔ آج مجھے وہ دور یاد ہے، آج میں قرآن پڑھا رہا ہوں، پڑھاتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن میں یہ سوچتا رہتا تھا یہ درخت کس کا معنی نیچے ترجمہ ہے، وہ پوچھتا نہیں تھا، بچہ تھا۔ چرانا اس میں کس کا معنی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تیری چاہت کو ہم پورا کر دیں گے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس سے درخت سیراب کرتے ہو، پھر اس میں چوپاؤں کو چراتے ہو۔ تُسِيمُونَ الْمَوَاشِي، اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل۔ اب من کل الثمرات میں جاپانی پھل اس وقت نہیں تھا، چیکو وغیرہ اور ایسے پپیتا یہ نہیں تھے، تو اللہ نے وَمِن کل الثمرات کہہ کے سب کا جواب دے دیا، سارے پھل ہم پیدا کرتے۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، مسخر سے مراد فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور یہاں فلاں کی بڑی تسخیر ہے، تسخیر سے مراد ہے مفید بنا دینا اگلی چیز کو۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو قوم سمجھ رکھتی ہے۔ اور وہ جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں درآلے، رنگ مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے۔ جی جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، رنگ مختلف ہے نا جی، ہر پودے کے، ہر پھل کے، ہر درخت کے۔ اسی طرح یہ جو علم کا درخت ہے نا حفیظ اللہ، اس کے رنگ بھی مختلف ہے، کوئی امام حنیفہ ہے، کوئی امام شافعی ہے، کوئی امام احمد بن حنبل ہے، کوئی مالک ہے، سب تمہارے لیے روحانی غذا کا سبب ہیں۔ کوئی شاہ صاحب ہے، کوئی بدیالوی صاحب ہے، کوئی اس دور سے پہلے قاضی صاحب ہے، شیخ القرآن ہے، مختلف الوانہ، رنگ مختلف۔ کوئی دور آئے گا مولانا داؤد، مختلف الفانہ، مولانا علی، مختلف الوانہ، شہزادہ مختلف الوانہ، عبد الرحمن مختلف الوانہ، ابرار مختلف الوانہ، ارشد حکیم مختلف الوانہ۔ آپ مدرسے میں دیکھتے جتنے استاذ ہیں مختلف الوانہ، رنگ مختلف۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی۔ اور وہ اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا دریا کو تاکہ کھاؤ تم اس سے تر و تازہ گوشت۔ کئی مولویوں کو میری طرح عربی آتی نہیں ہے تو ویسے شو مارتے ہیں، پیڑا رونے نہ چپی چنگی۔ گجرا والے میں ایک عربی آیا تو ایک مولوی صاحب نے اس کے سامنے گوشت رکھا تو بڑے انداز سے کہا شیخ اوکل لحمن طریہ، اس کے اس کو لحمن طریہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں اس کو مچھلی کو۔ ایک ہمارا دوست ہے، اسے شوق آ گئی عربی بولنے کی، تو جب بھی ہمیں ملتا تو شیخ کیفن حالک، کیفن حالک۔ ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے فارغ ہیں؟ میں جامعہ شفیہ کا فارغ ہوں، اور صرف زندگی میں جامعہ شفیہ میں ایک دفعہ 10 منٹ کے لیے گیا تھا، نامیر بھی نہیں پڑھی، قدوری نہیں۔ میں نے کہا، اس نے کہا میں فارغ ہوں جامعہ شفیہ۔ تو لحمن طریہ کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کا گوشت۔ اور طلب نکالنے کی کرتے ہو تم مجھ سے زیور کے، پہنتے ہو اسے، مونگے موتی، پھر زیور تیار ہوتے۔ اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو پھاڑ پھاڑ کے چلتی ہیں، اس میں چیر چیر کے چلتی ہیں۔ میں نے یہ سبق استادی سے نہیں پڑھا، طالب علموں نے میرے ساتھ، دوستوں نے، اللہ انہیں خوش رکھے، شغل لگا۔ ایک نے کہا میں نے مواخر کو استادوں نے یہ کرایا، دوسرے نے کہا یہ، دونوں استادوں نے کرائے تھے، لیکن آج تک مجھے وہ یاد ہے۔ دیکھتا ہے تو کشتیوں کو پھاڑ پھاڑ کے چلتی ہیں، چیر چیر کے چلتی ہیں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، مرد کا فضل، عورت کا فضل، یہ نہیں جو وضو اور غسل سے بچا ہوا پانی۔ اور ڈال دیے زمین میں، گاڑ دیے پہاڑ، یہ کہ زمین تمہاری وجہ سے جنبش نہ کرے۔ ایک اللہ والے کہتے تھے یہ جو پہاڑ نظر آتے یہ تو
میخیں ہوتی ہیں نا، میخوں کے اوپر کھوپی ہوتی ہے، ٹوپی، یہ تو وہ ہیں، پہاڑ تو اندر ہیں، اور گاڑ دیے زمین میں پہاڑی کہ تمہاری وجہ سے حرکت نہ کریں، اور نہر اور راستے تاکہ تم راہ راست پہ چلو۔ ارشد حکیم کی شادی پہ سارے ارادے کرو، انشاءاللہ جاؤ گے ان کے علاقے میں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہ جس دن ولیمہ ہوگا انشاءاللہ یہ سب کو اوپر سے کھڑا کر کے دھکا دے گا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پہ آؤ، وعلامات، اور علامات ہیں، نشانیاں، اور وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں کے ساتھ وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ لمبی بات ہے۔ ایک عورت سے کسی نے پوچھا کہ قرآن سے جواب دے، جو تیرے 8 بچے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ سارے نیک تھے، عالم تھے۔ اس نے کہا وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اللہ میرے بیٹوں سے بھی رہنمائی حاصل کراتا ہے لوگ۔ ٹھیک ہے، حفیظ اللہ صاحب جو آ رہے ہوں میرے بیٹے تو بن نجم نہیں ہے، حیدری بن نجم نہیں ہے، عبدالسمیع اور یہ مولانا احمد اور مولانا شبالو انشاءاللہ اپنے وقت میں وبالنجم ہم یہتدون، وہ آسمان پہ ہیں۔ یہ العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء، آسمان کی خوبصورتی ستاروں کے ساتھ ہے، زمین کی خوبصورتی علماء کے ساتھ۔ وبالنجم ہم، یا کسی کو دیکھو تو سر پہ بال نہیں ہے، کسی کو دیکھو تو منہ پہ کھنڈرات ہے، لعنتیں برس رہی ہیں، وہ نہیں ہے بالنجم، علماء وبالنجم ہم یہتدون۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک آدمی یہاں میں نام نہیں لیتا، آج کل اسے بڑی شوق ہے کہ مجھے زرتاج نظر آئے، تو زرتاج بیچاری کیا چیز ہے؟ جنت کی حوروں کے طلبگار بنو۔ زرتاج گل جی، میں اس کی تقریر بڑی پسند کرتا ہوں، بڑی جی اس میں فصاحت و بلاغت ہے، وہ کیا ہے، اللہ اس کی عزت محفوظ رکھے، ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، لیکن یہ چاہت کہ زرتاج کی تقریریں سنی، بلیاروی سب کی سن، کچھ حیا شرم۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، مستانی توجہ، افمن یخلق، کیا بھلا وہ ذات جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کرتا ہے، کل شیء مفعول معذوف ہے، ارادہ تعمیم ہے، اللہ مثل اس کے جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی کی ٹانگ نہیں بنا سکتے ہیں، یہ خوبصورت لڑکا اور لڑکی بنانا تو بعد کی بات ہے۔ افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کسی سے محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے، یار مولوی شبالو سے محبت ہے، یار لڑکا بڑا جمیل ہے، پتر بڑا سونا، بھائی بڑا سونا۔ کسی سے محبت ہوتی ہے کمال، یار اسامہ میں خوبصورتی کوئی نہیں لیکن کمالات بڑے ہیں، اچھا یار اس میں شعیب میں اور کوئی نہیں، میرا قریبی رشتہ دار ہے، شہزادے میں یار کچھ نہیں لیکن بڑے اس نے احسان کیے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہماری محبت، اللہ کا جمال، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کمال، للہ ملک السماوات والارض وغیرہ، اللہ کا قرب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یقول بین المرء جی وقلبی، اور اللہ کے انعام، اللہ سے کیوں نہ محبت رکھے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر گننے لگ جاؤ اللہ کی نعمتوں کو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، تھک جاؤ گے، گن نہیں سکتے۔ نعمت جنس ہے، کوئی لے لو، پانی پہ ریسرچ شروع کر دو، پانی یہاں کام آتا ہے، وہاں کا پانی، وہاں کا پانی، پھر زمزم کا پانی، کھانا گندم فلاں علاقے کی، فلاں کی، مونگ پھلی، تربوز، خربوزہ، مالٹے، ان تعدوا نعمت اللہ، اور پھر سب سے بڑی نعمت مولانا امتیاز فرماتے ہیں وہ بیوی ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اس کے فضائل، جب تھکا ہوا ہوتا ہے سامنے آتی ہے، روٹی کھا لو، پانی پی لو، لباس کی ضرورت یہ پہن لو، فلاں کی چیز کی ضرورت یہ استعمال کر لو، بیمار ہو سر دبانے لگ جاتی ہے، میں کیا کیا اور بیان کروں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے لگ جاؤ اللہ کی نعمت کو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور، مراقبہ کیا کرو، ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، ایک مالٹا کھانے لگے ہو ذرا اس میں سوچو کس نے بنایا، انار کو کھانے لگے ہو، کمپیوٹر بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے، اگر کمپیوٹر بھی کرتا ہے تو بھی اللہ کی
بنائی ہوئی چیز ہے، بندوں کو عقل کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دی۔ ان اللہ لغفور الرحیم واللہ یعلم ما تسرون، اللہ جانتا ہے جو تم سینوں میں چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون، ثمرہ دلالہ مذکورہ، دلائل مذکورہ، اور وہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اولیاء ہے، انبیاء ہیں، ابرار ہے، اشرار ہے، لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود پیدا کی گئے، ان کا خالق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ اموات، مردے ہیں، یہ کافی تھا، لیکن کوئی کہتا نہیں یہ بت مراد ہیں، نہیں، غیر واقعہ، زندہ نہیں ہے، قبروں میں چلے گئے، ما یملکون من قطمیر، اب تمہاری پکارے نہیں سنتے، تمہارے چہرے نہیں دیکھتے۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تم کہتے جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے چڑی بیٹھی ہے کہ چڑا، فلاں ہے، سیدھے کھڑے ہو، ان کو تکلیف نہ ہو۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں نہیں سمجھ کہ کب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہاں سن لو، اموات غیر احیاء، تم نے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اموات غیر احیاء، تم نے اس کو پکارنا ہے۔ الہکم الہ واحد، اعادہ حاصل دعویٰ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس وہ جو ایمان نہیں رکھتے بالبعث، حساب، جزا، آخرت، ان کے دل انکار کرنے والے حق قبول کرنے سے، حالانکہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ یقیناً بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، جو ظاہر کر رہے ہیں، طباق اور تضاد ہے، یسرون یعلنون۔ جی، اموات غیر احیاء، غیر احیاء اموات کی تاکید ہے۔ بے شک اللہ تعالی محبت نہیں رکھتا متکبرین کے ساتھ، ان پہ ناراض ہوتا ہے۔ شکوہ، جب کہا جاتا ہے انہیں، مشرکو ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے، بتاؤ نا، کہتے ہیں کچھ نہیں اتارا، تو پھر یہ آیتیں اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ کس سے کہانی ہے پہلے لوگوں۔ جی، تخویف اخروی، تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھوں کو قیامت کے دن مکمل، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ قیامت کے دن لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر مضل ضال کا کیوں بوجھ اٹھائے گا؟ اسے گمراہ کیا۔ پھر قرآن میں تضاد آ گیا کہ لا تزر وازرۃ، یہ کہ ایک دوسرے کو اٹھا لے اور دوسرے پہ بوجھ ہی نہ رہے، یہ نہیں ہوگا۔ مضل اپنا بھی اٹھائے گا اور دوسرے کا بھی اٹھائے گا۔ جو نفی آئی ہے وہ یہ کہ ایک کہے چل میرا تو اٹھا لے، یا وہ کہے میں تیرا اٹھا لوں گا بوجھ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھوں کو مکمل قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھوں سے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے بغیر حقیقت حال دلیل کے۔ الا ساء ما یزرون، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ بڑے دھڑلے سے اور بڑے درد دل سے کہتے تھے، الا ساء ما یزرون، خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کیا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ قرآن کو اساطیر کہتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں یہ وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو بتوں کے بارے میں، یہ وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے۔ تو پھر قرآن ہے نا، قرآن تو ہر کسی کا تعاقب کرتا ہے۔ کتنے رکوع ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مولی زبیر خبیب کا کوئی عزیز بھائی فوت ہوا کل، دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔
اللہم اغفرہم اللہم ورحمہم اللہم اغفرہم اللہم ورحمہم اللہم اغفرہم اللہم ورحمہم اللہم الطف بنا فی تحصیل کل عسیر فإن تحصیل کل عسیر علیک یسیر۔ بھائی پیچھے میری رہائش گاہ چوپڑی میں بیت العنکبوت میں انعام الرحمان کا کمرہ بن رہا ہے، مولانا انعام الرحمان صاحب کا دعا کرو اللہ برکت ڈالے، خیر و عافیت سے وہ تیار ہو جائے، پھر آباد ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔